عزیز طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم نے اقبالیات کے سلیبس کے حصہ انشائیہ میں سے ایک ٹاپک پڑھنا ہے جس کا عنوان ہے اقبال کا پیغام۔ اس سے پہلے ہم تصور خودی اور تصور مرد مومن پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم شروع کرتے ہیں اقبال کا پیغام۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اوروں کا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ شاعری کو جز وحست از پیغمبری کہا گیا ہے، لیکن اس شاعری کو نہیں جو گل و بلبل کا افسانہ ہے یا الفاظ کا طلسم اور ذہنی نشہ ہے، جو قوم کے افراد کو عملی میدان میں لانے کی بجائے انہیں عمل کی نعمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ پیغمبرانہ شاعری وہ شاعری ہوتی ہے جو افراد کے ذہنوں سے بے حسی اور جمود کے جراثیم فنا کر کے انہیں جوش عمل اور حرکت پر آمادہ کرتی ہے۔ ایسی ہی شاعری ذہنوں کو نئی توانائی عطا کرتی ہے اور وہ قوم کی رگوں میں زندگی کی نئی لہر دوڑا دیتی ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری بھی پیغمبرانہ شان لیے ہوئے ہے۔ علامہ اقبال کا زمانہ ہندوستان کے لوگوں کے لیے سخت آزمائش کا زمانہ تھا۔ سیاسی تحریکیں زور پکڑ رہی تھیں اور انگریز طاقت کے ذریعے ان تحریکوں کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان سیاسی تحریکوں نے پورے ملک میں ہیجانی کیفیت پیدا کر دی۔ ہندو مسلم ایک مرکز پر جمع ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ 20ویں صدی اپنے 5 سال پورے کر رہی تھی کہ علامہ محمد اقبال نے علم کی تشنگی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یورپ کا سفر اختیار کیا۔ یورپ کی تہذیب و تمدن، کلچر اور ثقافت کا گہرا مطالعہ کیا۔ تاریخ کے ایوانوں میں گھومنے کا موقع ملا۔ لندن کی بڑی بڑی لائبریریوں میں اسلاف کے کارنامے پڑھے۔ اسپین میں مسلمانوں کی شان و شوکت اور جاہ جلال کے کھنڈروں نے انہیں غور و فکر کرنے کی دعوت دی اور عظمت رفتہ دوبارہ واپس لانے کے لیے دل میں تڑپ پیدا ہوئی۔ اقبال نے فکر و تدبر کے دیے جلائے اور متاع گم گشتہ کو ڈھونڈتے رہے۔ علامہ محمد اقبال دنیا کے ہر گوشے میں سوئے ہوئے یعنی اپنے مقصد سے غافل مسلمانوں کو بڑی تشویش کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس قومی انحطاط اور تنزل پر سخت دل برداشتہ ہو چکے تھے اور انہوں نے پوری قوم کو جگانے کا عزم کر لیا تھا۔ اس عزم کو انہوں نے پیغام کی صورت میں قوم کے کانوں تک پہنچایا اور بالآخر وہ وقت آ ہی گیا کہ اقبال کے پیغام کی گونج ہر طرف پھیل گئی۔ مثنوی، رموز بے خودی، اسرار خودی، پسچے باعث کرد اقوام شرق، جاوید نامہ اور پیام مشرق اسی پیغام کے مجموعے ہیں۔ فارسی کے اس کلام کے علاوہ اردو میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز اسی پیغام کی حامل ہیں۔ ان کے پیغام میں یعنی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام میں پائے جانے والے چند اہم نکات یہ ہیں۔ سب سے پہلے ہے خودی۔ علامہ محمد اقبال کے کلام کا مرکزی نقطہ خودی ہے۔ خودی کے بارے میں طالبات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ خودی خود کو پہچاننے کا نام ہے، اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کا نام ہے، اپنے زور بازو پر انحصار کرنے کا نام ہے۔ جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے اللہ کو بھی پہچان لیتا ہے، یہی خودی ہے۔ اقبال اس بات کے مدعی ہیں کہ قوم جب تک اپنے آپ کو نہیں پہچانے گی اس خواب غفلت سے کبھی نہیں جاگے گی۔
ان کی مصنوعی اسرار خودی اور رموز بے خودی، ان دونوں میں یہی پیغام ہے۔ انہوں نے قوم کو خودی کا فلسفہ دیا تاکہ فرد اپنے آپ کو پہچانے، اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو کام میں لائے اور پھر کائنات کو تسخیر کرے، کیونکہ من عرف نفسہ فقد عرف نفسہ، یعنی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو بھی پہچان لیا۔ یہ پیغام وہ بار بار قوم کو سناتے ہیں۔ مسلمان اگر خودی کی تلوار ہاتھ میں لے لے تو پھر دنیا کی طاقتوں کو زیر کرتا چلا جاتا ہے اور موت بھی اسے مٹا نہیں سکتی۔ ان کا ایک بڑا مشہور شعر جو تقریباً ہر کسی کو یاد ہوتا ہے: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ان کا دوسرا پیغام، یعنی سب سے پہلے وہ ہمیں خودی کی تعلیم دیتے ہیں، پھر اپنے پیغام میں یہ پیغام بھی ہم تک پہنچاتے ہیں کہ پیروی قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ذریعے مسلمان دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ اقبال مسلمانوں کو قرآن کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک جب تک مسلمان نہیں بنتا، دنیا میں پنپ نہیں سکتا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ اسلاف کی ترقی کا راز ان کی اسلامیت میں ہے، یعنی پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونے میں ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ مسلمانوں کو بار بار قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی تاکید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام میں ہمیں شاہین پرندے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ شاہین پرندے میں انہیں وہ تمام خصوصیات نظر آتی ہیں جو ایک مرد مومن، مرد کامل اور مسلمان میں ہوتی ہیں، یعنی سچا مسلمان وہی مرد مومن ہے، وہی مرد کامل ہے، وہی مرد درویش ہے، وہی مرد کلندر ہے، اور جو خوبیاں مرد کلندر، مرد مومن میں ہیں وہی انہیں شاہین پرندے میں نظر آتی ہیں۔ اسی لیے اقبال مسلمان نوجوان کو شاہین کہہ کر پکارتے ہیں، کیونکہ شاہین بلند نظر، خوددار اور بلند پرواز ہوتا ہے۔ یہی صفات مسلمانوں میں بھی ہونی چاہیے۔ اقبال سوئے ہوئے مسلمانوں کو ممولوں اور چڑیوں کی زندگی سے گزر کر عقابوں اور شاہینوں کی زندگی بسر کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور انہیں کرگس کے بجائے شاہین بن کر جینا سکھاتے ہیں، جس کا کام جھپٹنا، پلٹنا اور پلٹ کر جھپٹنا ہے۔ کہتے ہیں نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانے کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اب ہے فقر و استغنا۔ فقر کہتے ہیں درویشی کو، اور استغنا کہتے ہیں بے نیازی کو۔ علامہ محمد اقبال دارا اور سکندر کے مقابلے میں کلندر کی زندگی کے مداح ہیں۔ دارا اور سکندر، دارا ایران کی تاریخ میں بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ اس نام کے 3 بادشاہ گزرے ہیں، یعنی دارا نام کے ایران کی تاریخ میں 3 بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اور سکندر بھی ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ لیکن علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ ان دونوں کے مقابلے میں ایک کلندر مرد مومن کی زندگی کے
مرد مومن کی زندگی بہترین ہے۔ وہ مسلمانوں کو خاک رومی اور نیاز کے بدلے میں بے نیازی کا سبق دیتے ہیں، یعنی ان بڑے بڑے بادشاہوں کے مقابلے میں وہ مسلمانوں کو درویشی اور بے نیازی کا سبق دیتے ہیں۔ بے نیازی کس سے؟ دنیا کے مال و دولت سے، یعنی مسلمان کی زندگی کا مقصد مال و دولت جمع کرنا نہیں، کوئی حرص یا لالچ نہیں۔ وہ اس دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کرتا ہے۔ وہ جہاد میں جاتا ہے، جنگیں لڑتا ہے، کس کے لیے؟ اپنے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن اس کے مقابلے میں بڑے بڑے بادشاہ یا وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کی زندگی کا مقصد مال و دولت جمع کرنا اور حکومت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن مرد مومن درویشی کی زندگی بسر کرتا ہے اور وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ تو علامہ محمد اقبال بھی مسلمانوں کو ابوذر غفاری بن کر جینے کا پیغام دیتے ہیں اور اس فقیر کو بلند درجہ دیتے ہیں جس میں بوئے اسد اللہ ہو، یعنی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی صفات ہوں۔ کہتے ہیں دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، یعنی وہ مرد درویش دارا اور سکندر سے زیادہ بہتر ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بے نیازی اور درویشی پائی جاتی ہوں۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں امارت کیا متاع خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلیمانی۔ اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ علامہ محمد اقبال کے کلام میں جو پیغام ہمیں دینا چاہتے ہیں ان میں سے ایک ہم نے پڑھا ہے خود قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اور نوجوانوں کے اندر شاہین کی سی خصوصیات، اس کے علاوہ فقر و استغنا۔ اب ہم پڑھتے ہیں خودداری و عمل پہم۔ عمل پہم مسلسل کوشش، باعمل مسلمان، جد و جہد کرنے والا، آگے بڑھنے والا۔ علامہ محمد اقبال مسلمان کو خوددار بن کر زندگی بسر کرنا سکھاتے ہیں۔ وہ محض شکم پروری، یعنی صرف پیٹ بھرنے والا ہی نہ ہو اور بے مقصد زندگی کو مسلمانوں کے لیے سمی قاتل سمجھتے ہیں، یعنی انسان کی، مسلمان کی زندگی با مقصد ہونا چاہیے۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف پیٹ پالنا ہی نہ ہو بلکہ اس کی زندگی ایک بڑے مقصد کے لیے ہونی چاہیے۔ وہ مسلمانوں کو بے نیازی سکھاتے ہیں جس کے آستانے پر دارا و سکندر کی جیبیں بھی آ کر جھک جاتی ہیں، یعنی ایسی بے نیازی سکھاتے ہیں کہ جہاں پر بادشاہ بھی کچھ دیتے ہوئے ایسے لوگوں کو جھجکتے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر مسلمان کا ضمیر جاگتا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نیچا نہیں دکھا سکتی۔ وہ یقین محکم، عمل پہم اور محبت فاتح عالم کا سبق دیتے ہیں، یعنی اگر مسلمانوں میں خودداری پیدا ہو جائے اور مسلمان جد و جہد کرنے والے اور باعمل مسلمان بن جائیں، کوشش کرنے والے بن جائیں، تو آج بھی وہ دنیا پر حکمرانی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک عمل پہم، کوشش اور حرکت ہی زندگی کا نام ہے۔ اور علامہ اقبال کی ساری شاعری ہمیں اسی نقطے کے گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کوشش کریں اور حرکت کریں۔ کوشش اور حرکت ہی مسلمان کی زندگی کو اور مسلمان کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اور اس کو آگے بڑھنے کے لیے لازمی جزو ہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک مسلمان حکمرانی کے لیے آیا ہے، محکومی کے لیے نہیں۔ وہ غلامی کی زندگی بسر کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا بلکہ وہ حکمرانی کرنے آیا ہے۔ یہ زمین، یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے اور مسلمان خدا کا خلیفہ ہے۔ مسلمان ہی اس جہان آب و گل کے نظم و نسق اور حکم کا ذمہ دار ہے۔ وہ مسلمان کو شعلہ بن کر خشاک غیر اللہ کو یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے بت جن کو لوگ پوجتے ہیں ان کو ایسے ہی ختم کر دے
جیسے انسان اپنے گھر سے کوڑا کرکٹ اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے، تو یہ مرد مومن کا کام ہے، مسلمان کا کام ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اس جہان میں وہ نائب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگوں نے جو بھی بت بنائے ہوئے ہیں، چاہے وہ مال کے ہیں، چاہے وہ خواہش کے ہیں، چاہے وہ اپنے نفس کے ہیں، ان سب کو ایسے، چاہے وہ پتھروں کے ہیں، ان سب کو ایسے ہی اٹھا کر دلوں سے باہر پھینک دے جس طرح انسان اپنے گھر سے کوڑا کرکٹ اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے۔ آخر میں ہمیں علامہ محمد اقبال کے کلام میں ایک اور پیغام بھی نظر آتا ہے، اور وہ ہے مسلمانوں کا اتحاد، یعنی اتحاد مسلم۔ مسلمانوں کی کامیابی و فتح ان کے اتحاد و اتفاق میں ہے، یعنی اگر مسلمان دنیا میں کامیابی اور فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے اتحاد و اتفاق میں ہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک اگر مسلمان ایک ہو جائیں تو پہاڑوں کے دل دہل جائیں گے اور سمندروں کے سینے شک ہو جائیں گے۔ وہ مسلمانان عالم کو ایک مرکز پر جمع ہونے کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ جب مسلمان آپس میں کینہ، بغض اور حسد کرتے ہیں تو پھر وہ ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں، اور ٹکڑوں میں بٹے ہوئے مسلمانوں کو دنیا سے ختم کرنا غیر مسلموں کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ ہمیں پیغام پہنچاتے ہیں کہ آج امت مسلمہ کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ علامہ محمد اقبال بلا تخصیص عرب و عجم کے مسلمانوں کو پکار پکار کر ایک مرکز کی طرف بلاتے رہے، جہاں مسلمان جمع ہو کر اپنی عظمت رفتہ کو محسوس کریں، اور وہ یہ پیغام دیتے رہے کہ اپنے کھوئے ہوئے مقام کو پھر مسلمان حاصل کر سکیں۔ اقبال کے یہاں دنیا کے دکھوں کا مداوع اور وقت کے کربناک زخموں سے کراہتی ہوئی انسانیت کے لیے مرہم اگر کہیں ہے تو وہ مسلمان کے پاس ہے، لیکن افسوس دنیا کی اس قوم کا دائی اپنے فرائض سے بے بہرا ہو کر پستی کے گہرے کھنڈر میں گر کر مدتوں سوتا رہا۔ یعنی آج افسوس ہے کہ وہ فرائض، وہ کام جو امت مسلمہ نے کرنا تھا، آپس میں اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے اپنے فرائض سے بے بہرا ہو گئے ہیں، اور وقت کی تیز آندھیاں اور زمانے کے تند و جھکڑ اسے جگا نہ سکے، اور آج تک مسلمان اپنے فرائض کو پورا نہ کر سکے۔ اقبال ایسے مرد درویش اور ایسے مرد کلندر سے امید رکھتا ہے کہ وہ اس بیڑے کو اٹھائے گا اور قوم کو خواب غفلت سے بیدار کرے گا، اور قوم کو اس کی منزل سے آگاہ کرے گا۔ کہتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اقبال کا یہ پیغام جو انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے ہم تک پہنچایا وہ بیکار نہیں گیا، ان کی کوششیں بارآور ہوئیں، کامیاب ہو گئیں، اور سالوں کا سویا ہوا اللہ کا وہ شیر جاگ اٹھا، یعنی وہ مرد مومن پھر بیدار ہوا۔ اس کے اٹھنے کے ساتھ ہی غلامی کے بندھن ڈھیلے پڑنے شروع ہو گئے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ 20ویں صدی کا چوتھائی حصہ بھی ابھی نہ گزرنے پایا تھا کہ دنیا کے نقشے پر ہر طرف مسلمان حکومتیں آزادی کے پرچم لے کر ابھر آئیں۔ اقبال نے اتحاد اسلام کا جو خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر آج اسلامی کانفرنس کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ اقبال کی پہلودار شخصیت نے انسان کو اور انسانیت کو صحیح اور سیدھی راہ دکھائی، قلب و نظر اور فکر و عمل کے وادی میں آج جہاں کہیں روشنی نظر آ رہی ہے وہ اسی دانائے راز کی پیغمبرانہ بصیرت کا اعجاز ہے، اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ پیغام جو ان کے دل سے نکلا، انہوں نے پورے امت مسلمہ کے لیے ایک ہدایت کا کام کیا، ایک پرچم تلے جمع ہونے کا کام کیا۔ اور آج مسلمان اگر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس پیغام پر عمل کریں تو ان میں خود ہی پیدا ہو سکتی ہے یہ
अगर कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें तो दुनिया में दोबारा गालिब हो सकते हैं, और अगर इनके अंदर दरवेशी और बेनियाज़ी पैदा हो जाए और ये अपनी खुदी को समझ लें, इनके अंदर गैरत पैदा हो जाए और ये मुसलसल जदोजहद करने वाले, हरकत में रहने वाले, कोशिश करने वाले बन जाएं, तो आज मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद भी हो सकता है, और इसी इत्तेहाद की वजह से वो दुनिया से गैर मुस्लिमों का ख़ात्मा भी कर सकते हैं और दुनिया में अल्लाह ताला का पैगाम हक़ हर इंसान तक पहुंचा सकते हैं। जी तालबात, आज हमने पढ़ा है हिस्सा इंशाइया में से इकबाल का पैगाम। ये हमारा टॉपिक था। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इकबाल का नौजवान।